تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ظاہر ہے وہ میں تو فلبدی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو میں بال مبارک کی بات کر رہا تھا، اور اس میں نے کئی دفعہ بریلویوں سے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آئے دن منہ مبارک کی زیارت کرواتے رہتے ہیں آپ کے علماء اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ جو آپ جن بالوں کی زیارت کرواتے ہیں اس کے نیچے ذرا اوپر 100 واٹ کا بلب روشن کر کے ہمیں دکھائیں اس کا سایہ ہے یا نہیں، اگر سایہ نکل آیا تو بال جالی، کیوں نہیں؟ جی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا اور یہ بال وہی ہیں، اور سایہ نہ نکلا تو ہم بریلوی ہو جائیں گے، تو سایہ نکلے گا تو بال جالی نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتا ہے لیکن ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں، اصل میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے نا وہ یہی ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، صحیح، باقی کتابوں میں بھی چلے جائیں، یہ سیوطی نے ایک من گڑت قسم کی روایت نقل کی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دور دور تک کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو ہر دوسرے صحابی کو روایت کرنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے اگینسٹ کئی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک کا ذکر موجود ہے۔ سایہ مبارک آپ اچھا پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ دکھائیں کہ سایہ نہیں تھا، سایہ تھا، سایہ تھا ہونے کے لیے نہیں دکھایا جائے گا، سایہ نہیں تھا اس کے لیے دلیل چاہیے، سایہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے، یہ جنرل بات ہے، جنرل رول کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو دلیل اس کو دینی ہوگی، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پسینے میں سے بدبو آتی تھی اس کو دلیل نہیں دینی چاہیے کیونکہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے، تو جب آپ خوشبو کے لیے آئیں گے ہم کہیں گے ہاں جی بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام کا پسینہ خوشبو والا تھا، تو دلیل کس نے دینی ہے؟ جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ روٹین سے ہٹ کے کیا بات ہے؟ سائے کا ہونا یا نہ ہونا؟ نہ ہونا، تو نہ ہونے والا دلیل دے گا، ہونے والے کو تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز اپنی اصل میں موجود ہے۔ تو وہ پھر وہ کہتے ہیں جی ثابت کریں نبی علیہ السلام نور نہیں ہے، ہم بشر والی آیات یا حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بشر والی نور نہیں ہے، بھائی نور ہم بھی مانتے ہیں، نور ہدایت، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہ اسپیشیز والا نور کہیں گے تو ہم آپ کو گستاخ رسول کہیں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور یہ جو دو چیزیں یہ تو قرآن میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے، یہ تو قرآن میں سورۃ الحجر میں سورہ رحمان میں ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ٹھیک ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، یہ مسلم شریف میں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ فرشتے افضل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اس میں ہے کہ آپ بشر ہوں، کیونکہ بشر نور سے افضل ہے۔ سرکار کے فضائل میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ حیدرآباد میں ہم نے کچھ گفتگو کی اس موضوع پر، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا نبی کا سایہ؟ اس لیے کہ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا، پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے، سایہ استعارہ ہے تاریکی کا۔ آپ کے اس وقت سائے پڑھ رہے ہیں، ذرا ابھی ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے، آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا، آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا، آپ سے ایک چیز صادر ہو رہی ہے وہ ہے اندھیرا۔ نبی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نور صادر ہوتا ہے، نبی کا سایہ نہیں ہوگا، اس لیے نبی کا جو عکس پڑ رہا ہے وہ اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور عزیزان گرامی سایہ پڑتا بھی وہاں ہے، 8-10 نقطے ہیں اس موضوع پر، مگر میں اس وقت سوچا ہوا نہیں ہوں اس بات کو کرنے کے لیے، لیکن جلدی میں کر رہا ہوں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ نبی سے اندھیرا صادر ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور سایہ ہے اندھیرا، وہ جو ہے نا سایہ اندھیرا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نور جب پڑتا ہے تو تب سایہ پڑتا ہے نا، ایک جانب سے نور پڑ رہا ہے، دوسری جانب پھر سایہ پڑتا ہے، ایک جانب نور ایک جانب اندھیرا۔
ایک جانب نور ایک جانب اندھیرا. تو عزیزان گرامی اندھیرا پڑتا ہی جب ہے، نور پڑتا ہی اس پر ہے کہ جس پر نور غالب آ رہا. اس نور کو اس نور کے سامنے رکھ دیں، یہ ایک دو برابر کے نور جو ہیں ایک دوسرے پر غالب نہیں آئیں گے. تھوڑا سا غور کریں، ایک وولٹیج کے دو بلب ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیں تو ان کا سایہ نہیں پڑے گا، ان کا سایہ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ برابر کے نور ہے. دنیا میں کوئی نور ہے جو پیغمبر کے نور سے زیادہ ہو؟ پیغمبر کے وجود کے پر کوئی نور اثر نہیں دکھا سکتا. پیغمبر کے وجود پر کوئی نور اثر نہیں دکھا سکتا، اس لیے نبی کا کوئی سایہ نہیں ہے. اچھا یہ سنی عقیدہ بھی ہے، شیعہ عقیدہ بھی ہے. سنی علماء نے بھی لکھا ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، سب کے سائے تھے، نبی کا سایہ نہیں تھا. اور شیعہ عقیدہ بھی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سایہ کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.